بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بہت اسپیشل ہے جو کسی سے بہت محبت کرتے ہیں یا کسی اسپیسیفک بندے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی اسپیسیفک کمپنی میں جاب کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی خاص چیز کی خواہش ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بیماری آ جاتی ہے جس سے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان چھڑائے اور وہ بیماری ختم کرے۔ اگر آپ اس طرح کے حالات فیس کرتے ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ نے اپنا پیشنس لیول ہائی رکھنا ہے، اور محترم ناظرین، جب اللہ آپ کو کمپلیٹلی بلیس رکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب نہیں ہو پاتے، اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں یا ان پہ کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اپنے رب کے قریب ہونے کا۔ اور محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کو برا مت کہو، کیونکہ بیماری میں آپ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اور جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرتا ہے۔ پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں اسپیسیفک کمپنی میں جاب کرنی ہے یا اسپیسیفک پرسن سے شادی کرنی ہے، ہو نہیں رہی، بڑی مشکلات آ رہی ہیں۔ تو ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندے کو لازمی آزماتا ہے، اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ اگر اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہوتا یا جو ہم چاہتے ہیں ویسا نہ ہو رہا ہو تو اللہ کے جو پلان ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں اور وہ بہتر چاہنے والا ہے۔ اگر اللہ نے آزمانا ہی نہ ہوتا تو یہ ہمارا ایگزام نہ لیتا، یہ جنت اور دوزخ کیوں بنائی؟ تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ دنیا عارضی ہے اور ہمیں یہاں کچھ سرٹن ٹائم کے لیے بھیجا ہے، اور ہمارے اچھے اور برے ڈیڈز پر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم جنت ڈیزرو کرتے ہیں یا جہنم۔ اللہ تعالیٰ بہت سے طریقوں سے آزما سکتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کے لیے بہت محبوب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی محبت سے اوپر اس انسان کی محبت ہو جائے تو اللہ اسی انسان کے ہاتھوں پر اسے توڑتا ہے۔ کبھی کسی انسان کے لیے دولت بہت امپورٹنس رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت دے کر آزمائے گا یا چھین کے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان ریئیکٹ کیسے کر رہا ہے، میرا شکر ادا کر رہا ہے، میری ناشکری کر رہا ہے، صبر کرے گا۔ کبھی کسی انسان کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو پہلے وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا، مگر حاجت کے لیے وہ نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، مختلف وظیفے وظائف کرتا ہے، اور یہ چیزیں انسان میں پازیٹیو چینج لاتی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کلوز ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، نہ کہ انیکزائٹی ڈپریشن میں چلے جائیں۔ سب سے پہلے تو استغفار کرنا شروع کر دیں، اور جس چیز کے پیچھے آپ پاگل ہو رہے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ آپ خود سوچ لیں یا دیکھ لیں کہ جس چیز کو پانے کی آپ کو خواہش ہے اس کے لیے آپ کا سکون ختم ہو گیا ہے، اسے اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ اگر تو آپ کے لیے بنی ہے وہ چیز تو زندگی میں آپ کو مل جائے گی، اور اگر قسمت میں نہیں ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو محترم ناظرین، ایک تو آپ نے استغفار کی ہیبٹ بنا لینی ہے، دوسرا تہجد کے ٹائم دعا کیجیے، اور ہر فرض نماز کے بعد دعا کیجیے، وہ قبولیت کے ٹائم ہے۔ بارش میں دعا کیجیے، مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس سے دعا کروائیے، اور سب سے بہترین ٹائم دعا کی قبولیت کا اقامت اور اذان کے درمیان کا ہے۔ پہلے تو اذان کا جواب دیجیے، دعا کیجیے، اور انشاءاللہ آپ کی تمام جائز حاجات اس سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پہ اپنا کامل یقین رکھیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ نے کے بعد